بسم اللہ الرحمن الرحیم هو القادر هو الحق هو المعین۔ گزشتہ روز 27 سپٹمبر پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان نے یو این میں ایک خوبصورت اور تاریخی تقریر کی۔ پوری دنیا میں اس تقریر کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ جو سمجھدار پڑھے لکھے ارباب نظر و فکر ہیں وہ اس کی تحسین کر رہے ہیں اور اس کی اہمیت پر زور دے رہے ہیں۔ 27 سپٹمبر کو پرائم منسٹر تقریر کرتے ہیں اور 27 فیب 2019 کو دشمنوں کے 2 جہاز ہمارے شاہین گرا دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑا حسن اتفاق ہے کہ جس تاریخ کو جہاز گرتے ہیں وہ بھی 27 ہے، اور جس تاریخ کو چاروں شانے چت کر دیتے ہیں مودی کو یو این میں، وہ بھی 27 تاریخ ہے جس میں عمران خان کو یہ سعادت حاصل ہوئی۔ بہت سارے ہمارے معاشرے کے ایشوز ہیں جن میں سے ایک ایشو یہ بھی ماضی میں رہا کہ جی عمران خان یہودی ایجنٹ ہے، اس پر طرح طرح کی تنقید کی گئی، اور وہ عمران خان جو کشمیریوں کا سفیر بن کر گیا تھا اسے یو این میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا سفیر بنا دیا، اور اس نے جب اسلام و فوبیا پر گفتگو کی تو کمال فصاحت و بلاغت اور انتہائی معتمد اور مستند طریقہ کار سے گفتگو کی، اور مسئلہ کشمیر پر بھی جب اس نے بات کی تو دیکھنے والوں کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں، اور میں خود از ابتدا تا انتہا پوری تقریر میں نے خود لائیو سنی، اور جس اعتماد کے ساتھ عمران خان تقریر کر رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ تائید ایزدی اس کے ساتھ ہے۔ اس کے الفاظ بہت ہی منتخب الفاظ تھے اور بہت ہی اعتماد کے ساتھ اس نے دونوں مسئلوں پر گفتگو کی۔ ہمارے معاشرے کے جو سمجھدار لوگ ہیں انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا اس تقریر کو، اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ اس وقت وہ جو بات کر رہا ہے وہ پوری امت مسلمہ کے دل کی آواز ہے، کیونکہ ویسٹ بہت ہی خطرناک طریقہ کار سے نیو جنریشن کے دلوں میں اسلام کے حوالے سے نفرت بیدار کر رہا تھا۔ تو عمران خان نے کھل کر یہ بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دل میں رہتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے دل کی آواز تھی، اور جب ان کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے اسے ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال میں عمران خان کی اس تقریر کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے کوئی بڑا کام لے، اور جو ہماری مذہبی اور سیاسی قیادت ہے پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، ان سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ذاتی اختلافات کو بالائے طاق رکھیں کچھ دیر کی۔ یہ وقت نہیں ہے کہ جب ہم ذاتی اختلافات کی بنا پر کسی کو برا بھلا کہیں یا کسی کے اندر ہم تنقیدی پہلو تلاش کر کے اس کی مذمت کو بیان کریں۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب ہم لوگ مل کر ملک پاکستان کے لیے اور اپنے پیارے دین اسلام کے لیے قربانی بھی دیں، اور اس کے لیے جو شخص کام کر رہا ہے اس کو سپورٹ کریں، اور اس کے ساتھ اعتماد اور استناد والی باتیں جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں، اور ان باتوں کے ساتھ اپنے آپ کو قائم رکھتے ہوئے یہ پیغام دیں کہ ملک پاکستان کے مفادات کے حوالے سے اور اسلامی تعلیمات کے حوالے سے ہم ایک ہیں۔ تو ہماری جو مذہبی اور سیاسی قیادت ہے انہیں چاہیے کہ اس چیز کو اپریشیٹ کریں، اور کیا بھی جا رہا ہے، اور آئندہ کے لیے ایسا لائحہ عمل بنائیں کہ ہمارا جو ویژن ہے، یعنی جو قیادت ہے وہ بعض اوقات ہمیں ڈومیسٹک نظر آتی ہے، چھوٹا سا ویژن نظر آتا ہے، اس کے اندر وہ عالمگیریت نظر نہیں آتی جو کہ ہونی چاہیے۔ تو اپنی سوچ کو وسیع کریں، اپنی فکر کو وسیع کریں، اسلام جن چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے ان کا ادراک حاصل کریں، اور اس حوالے سے اپنی بات کو آگے بڑھائیں۔ میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔